السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ملون خاتون ان سے کہتی ہیں سروحان سردار کی خاتون بہت منہ پھٹ ہے، فاطمہ کی اس کے ساتھ بالکل نہیں بنے گی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں خاتون وہ اس کی ماں سے شادی تھوڑی کر رہی ہے، بیٹو آپ کیا کہتے ہو؟ ارحان کہتا ہے سروحان کے ساتھ قائم ہونے والا رشتہ ہماری سردوں اور ہمارے کل کو مضبوط کرے گا۔ ملون خاتون کہتی ہیں لیکن میں نے عیدین اغلو کی خانزادہ خاتون کو پسند کیا، حلیمہ کو وہی سنبھال سکتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے عیدین اغلو درمیان سے الگ ہو گیا، واضح ہے کہ وہ اس شادی کے ذریعے ہم سے رشتہ جوڑ کر طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں یعنی آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں، تو اب اس وقت میں معاملہ لڑکیوں پہ منحصر ہے، بیگم وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو ارحان کہتا ہے نیلوفر اور گونجو ان سے بات کریں گی بابا۔ ملون خاتون کہتی ہیں ہم اگر لڑکیوں پہ رہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں چاہتی، نیلوفر اور گونجو ان کے کان بھریں گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں شہنشاہ سردار نے بھی خبر بھیجی ہے، وہ ایک خیر کے معاملے کے لیے آئیں گے۔ ملون خاتون کہتی ہیں سردار عثمان یہ اب بتایا جا رہا ہے؟ علاؤالدین کہتا ہے کہیں وہ یزید کے لیے تو نہیں میرے سردار؟ اس لیے میں خواتین وہاں آ جاتی ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں۔ تو عثمان صاحب ان سے پوچھتے ہیں تم نے آنے والے رشتے کو دیکھا، رواج یہی ہے، باپ پیشکش کرتا ہے، بیٹی اپنے دل کی بات کہتی ہے، کیا تمہاری رضا ہے؟ حلیمہ ایک دم سے کہتی ہے نہیں ہے بابا۔ ملون خاتون کہتی ہیں حلیمہ تم تو ابھی لڑکے کی شکل تک نہیں جانتی، تم ایسے فوراً کیوں انکار کر رہی ہو؟ میں نے تو خانزادہ خاتون کو بہت پسند کیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے نہ تو میرا دل ہے اور نہ ہی رضا۔ عثمان صاحب فاطمہ سے پوچھتے ہیں تو فاطمہ گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے اور اس کے جواب دینے سے پہلے شہنشاہ اپنی بیگم اور بیٹے کے ساتھ اجازت لے کر وہاں داخل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے ہم خیر کے لیے آئے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تشریف رکھیں، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ بہت غصے میں یزید کو دیکھتی ہے۔ کاروانسرائے میں وہ مشکوک لوگ اٹھ کر آگے بڑھتے ہی ہیں کہ عبدالرحمن ان کے سامنے آ جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ آؤ ذرا جان پہچان کریں، ہم تمہیں شربت پلاتے ہیں۔ مگر آگے والے دو جانے لگتے ہیں تو عبدالرحمن خنجر دروازے پہ دے مارتا ہے، پھر ان سے پوچھتا ہے کون ہو تم، تمہارا نام اور پہچان کیا ہے؟ وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور عبدالرحمن کو لات مار کر پیچھے دھکیل دیتے ہیں، باقی بھی ایک دم سے ہتھیار نکال لیتے ہیں، مگر عبدالرحمن سنبھلتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کاروانسرائے میدان جنگ بن جاتا ہے، خون پانی کی طرح بہہ رہا ہوتا ہے۔ عبدالرحمن کا غصہ سر چڑھ کے بولتا ہے، سب ان کے قہر کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، قتل عام اور قتل عام۔ لڑائی کے دوران دمرل تھوڑا زخمی ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ سامنے آنے والے دونوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ وہ جنگجو بھی خوب ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ ایک جنگجو پہلا کلہاڑا ہرستو کی جانب پھینکتا ہے تو ہرستو خود کو بچاتا ہے۔ وہ جنگجو دوسرا کلہاڑا پھینکتا ہے تو ہرستو بڑی مہارت سے اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے سامنے والے سپاہی کی طرف پھینک دیتا ہے، مگر پیچھے ڈھال ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیر ایک دم سے ہرستو پہ تانتا ہے، مگر ہرستو تلوار نکالتے ساتھ ہی اسے کاٹ ڈالتا ہے اور آخرکار وہاں سے تمام دشمنوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ بلبان کہتا ہے یہ کون ہو سکتے ہیں؟ تو دمرل کہتا ہے کون ہوں گے، بس چند معمولی لٹیرے۔ دمرل کہتا ہے میری تو بھوک بھی نہیں مٹی۔ عبدالرحمن غصے سے انہیں خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے ارے خاموش ہو جاؤ، کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ آدمی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے علاقے میں گھوم رہے تھے، انہوں نے موت کی بھی پرواہ کیے بغیر ہم پہ حملہ کیا، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، ان کی تلاشی لو۔ ہرستو ایک نشان دیکھتے ہوئے کہتا ہے ان کی گردنوں پہ نشان ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ سب کی گردنوں پہ مخصوص نشان ہوتا ہے۔ عبدالرحمن کہتا ہے ان کا سوغوت میں کیا کام ہے، ان کے عزائم کیا ہیں؟ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی چیز نکلے گی، ہر کوئی ہوشیار رہے گا، ہم اس واقعے کی خبر ارحان سردار کو دیں گے۔ ادھر فاطمہ بہت غصے میں ہوتی ہے اور دوسرے خیمے سے مشروب لے کر آتی ہے۔ حلیمہ دروازے پر سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مشروب پیش کرنے کے بعد فاطمہ جا کر دوسرے خیمے سے کان لگا لیتی ہے اور شہنشاہ عثمان صاحب سے کہتا ہے خیر کا دروازہ کھٹکھٹانے، دل کی مراد پانے اور اجازت ہو تو ایک امانت مانگنے کی نیت سے آئے ہیں۔ اللہ کے حکم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم اپنے بیٹے یزید کے لیے آپ کی بیٹی فاطمہ خاتون کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ بہت غمگین ہو جاتی ہے تو حلیمہ اس سے کہتی ہے بابا نہیں دیں گے، وہ پوچھے بغیر ہاں نہیں کریں گے باجی۔ ادھر عثمان صاحب کہتے ہیں شہنشاہ صاحب تم میرے لیے بھائی سے بڑھ کر ہو اور یزید بھی میری اولاد جیسا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ دوسری جانب مڑ کر فلاویوس کی جانب سے دیا ہوا پھول نکال لیتی ہے اور کہتی ہے ایسا نہ کریں بابا۔ ادھر عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن رواج کے مطابق مجھے پہلے اپنی بیٹی اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ پھر ارحان سے کہتے ہیں ارحان بتاؤ۔ تو ارحان کہتا ہے یزید میدان جنگ میں اپنی بہادری اور قبیلے میں اپنے اچھے اخلاق کے لیے جانا جاتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ علاؤالدین کہتا ہے یزید کا چال چلن ظاہر کرتا ہے کہ اس کی قابلیت بھی اپنی جگہ ہے بابا۔ عثمان صاحب فاطمہ کو آواز دیتے ہیں تو فاطمہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں پہ آ جاتی ہے اور عثمان صاحب اسے کہتے ہیں شہنشاہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تم کیا کہتی ہو، کیا تمہاری رضا ہے؟ فاطمہ پھول والی مٹھی بند کر لیتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، بالکل لاجواب۔ کہ اسی لمحے آئیکوت اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے
اور کہتا ہے میرے سردار میں جانتا ہوں کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، لیکن شہنشاہ کا سفیر آیا ہے، کوئی اہم خبر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فوری ملنا ہے۔ یہ سن کے فاطمہ سکا سانس لیتی ہے اور ارحان کہتا ہے آنے دو اسے۔ اگلے لمحے ایلچی وہاں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے شہنشاہ ارحان سردار سے ارماڈیس قلعے میں ملنا چاہتے ہیں۔ نیلوفر خاتون کے لیے بھی ان کی بہن ڈیفنے کی طرف سے سلام لایا ہوں، انہیں بھی مدعو کیا گیا ہے۔ یہ سن کے نیلوفر بہت خوش ہوتی ہے اور ارحان کہتا ہے شہنشاہ کو میرا سلام کہنا، میں کل وہاں ہوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایلچی چلا جاتا ہے اور عثمان صاحب فاطمہ کو پریشان دیکھ کر شہنشاہ سے کہتے ہیں شہنشاہ صاحب میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے میرے سردار ضرور، ہم خیر کی خبر کے منتظر ہوں گے۔ ادھر غزنی کے تخت پہ شہنشاہ بیٹھا ہوتا ہے اور گورنر سے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ ارحان نے بورسا کو ادویات کی مدد فراہم کی ہے۔ تو گورنر کہتا ہے میں نے اپنے سپاہی بھیجے تھے۔ شہنشاہ غصے سے کہتا ہے لیکن تم کامیاب نہیں ہو سکے، پھر بھی یہ اچھا نہیں ہوا، جسے وہ تلوار سے نہیں لے سکے وہ عوام سے بغاوت کروا کے لے لیں گے۔ اس لمحے فلاویوس وہاں آتا ہے۔ فلاویوس کو دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے تم زورلوں کے سرما بن گئے ہو، مجھے تمہارے بھائی کے لیے افسوس ہے۔ تو فلاویوس کہتا ہے میرے بھائی اور والد دونوں نے روم کے لیے اپنی جانیں قربان کی، مجھے ان پہ فخر ہے۔ میرے لیے بھی بورسا کی عوام کے مستقبل کے لیے آخری سانس دینا بڑے شرف کی بات ہوگی جناب اپنے لشکر کے ساتھ ترکوں کو۔ مگر شہنشاہ کہتا ہے کوئی لشکر نہیں ہے ترکوں اور میرے درمیان فلاویوس، تم ہر جنگ تلوار سے نہیں جیت سکتے، تو اس لیے میں کل ارماڈیس جا کر ارحان سے ملاقات کروں گا۔ فلاویوس حیرانگی سے پوچھتا ہے کیا آپ ملاقات کریں گے؟ جناب جب وہ آئیں تو آپ انہیں مار دیں۔ جواب میں شہنشاہ کہتا ہے اگر تم کسی ترک سردار کو دھوکے سے مارو گے تو تم ترکوں کو متحد کر دو گے۔ بلکان میں کشکاکوں کے ساتھ جاری جنگ ختم ہونے سے پہلے میں کوئی دوسرا مواز نہیں کھولوں گا۔ فلاویوس کہتا ہے بورسا کے پاس مزاحمت کی طاقت نہیں بچی، میری فوج میری عوام مصیبت میں ہے، تاہم اگر یہ ملاقات بورسا کی عوام کو وقت دلا سکتی ہے تو میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شہنشاہ کہتا ہے تم پھر سے روم کی مقدس تلوار بنو گے، اپنی جنگوں سے تم ترکوں کو کمزور کرو گے اور دیفنے ہولوفیرا کے ذریعے ارحان کے قبیلے میں داخل ہوگی۔ فلاویوس حیرانگی سے کہتا ہے دیفنے؟ اس لمحے بیٹ سے تیر آتا ہے اور فلاویوس کے پیچھے کھڑے سپاہی کی ڈھال میں جا لگتا ہے۔ تیر مارنے والی دیفنے کودتی ہوئی شہنشاہ کے سامنے گھٹنوں کے بل آ جاتی ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے فلاویوس کے برابر میں آ کھڑی ہوتی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے کمانڈر فلاویوس کے دیفنے ہے، یہ ساتھ ہی میں ارحان کی بیوی نیلوفر کی بہن ہے۔ دیفنے غصے سے کہتی ہے نیلوفر نہیں، اس کا نام ہولوفیرا ہے، وہ اپنا نام بہت جلد پھر کبھی نہ کبھی بھولنے کے لیے دوبارہ یاد کرے گی۔ شہنشاہ کہتا ہے تم لوگ ارحان کو اس کے قبیلے میں قید کرو گے، جب بلکان میں جنگ ختم ہوگی تو میرا لشکر ترکوں کو ختم کر دے گا۔ ساتھ ہی دیفنے فلاویوس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے تم سے مل کر خوشی ہوئی فلاویوس۔ تو فلاویوس اس کا ہاتھ چوم لیتا ہے۔ کائی قبیلے میں فاطمہ استبل کی جانب جا رہی ہوتی ہے کہ یگیت اس کا گھوڑا لے کے آگے آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ جب آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں تیار کر دوں۔ جواباً فاطمہ پوچھتی ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں جا رہی ہوں؟ تو یگیت کہتا ہے ارحان سردار نے مجھے بھی ارماڈیس آنے کا حکم دیا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے ارحان سردار یقیناً سب سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ گھوڑا لے کر جانے ہی لگتی ہے کہ یگیت اس سے کہتا ہے فاطمہ میں چاہتا تھا کہ تم میری نیت مجھ سے سنو اور میں آ کر بذات خود تم سے بات کرنا چاہتا تھا، میں نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن تم نے میری بات کبھی نہیں سنی۔ فاطمہ کہتی ہے اور تم نے صورتحال کو زبردستی مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ یگیت کہتا ہے کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میری نیت صرف تمہارا دل جیتنا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے یگیت۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور یگیت بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر سے ارحان بھی نیلوفر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ان کے نکلنے سے پہلے ہی عبد الرحمن وہاں داخل ہوتا ہے اور ارحان سے کہتا ہے ہمارا سوغوت میں کچھ مشکوک آدمیوں سے سامنا ہوا، ان کی گردنوں پہ یہ نشان تھے، انہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے ان سب کو مار دیا۔ نشان دیکھنے کے بعد ارحان کہتا ہے بظاہر ہمارے نئے دشمن ہیں، سپاہیوں کو ہر جگہ بھیجو اور ہوشیار رہنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی عبد الرحمن چلا جاتا ہے۔ ارحان بھی نیلوفر اور سپاہیوں کے ساتھ قبیلہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔